السلام علیکم. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم شروع سے. اس کا ٹاپک ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان. تعارف. سورہ روم اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے. جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایران کی حکومت جو مشرقی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسری کہا جاتا تھا. یہ لوگ آتش پرست تھے یعنی آگ کو پوجتے تھے. دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب ایشیائی کو چک اور روم کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی. جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے. یہاں تک کہ وہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا. ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے. اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. اس طرح اس سورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں کی گئیں. ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے. یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئیاں نہیں کر سکتا تھا. مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے. اپنا مائک نہ میوٹ کر دو تاکہ وہ پنکھے کا شاید ہو رہا ہے. جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پیچھے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائے. دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا. چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ ایڈورڈ گبن اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا کہ پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی اور رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے. گبن The Decline and Fall of the Roman Empire Chapter 46 Volume 2p page 125 Great Books 5v38 University of Chicago 1990. چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دے گا اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر اس کو 100 اونٹ دیں گے.
اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کیسر کے پایا تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے اور انہوں نے کیسر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی، یہ ٹھیک وہ وقت تھا تب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جس کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف، جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی تھی، مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہوں۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ اس کی پیشن گوئی کی تفصیل اس پیشن گوئی کی تفصیل اوپر صورت کے تعارف میں آ چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند سالوں کے لیے قرآن کریم نے بضع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں چند کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 سال کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ شروع میں ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر رومی فتح پا گئے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 10 اونٹ دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کو 10 اونٹ دیں گے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بضع کا لفظ آیا ہے اور اس میں 3 سے لے کر 9 سال تک احتمال ہے، اس لیے تم ابی بن خلف سے 10 کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ، البتہ مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا ہی کیا، چونکہ رومیوں کے فتح پانے کا دور دور تک کوئی احتمال نظر نہیں آتا تھا، اس لیے ابی بن خلف بھی اس پر راضی ہو گیا اور اب شرط یہ قرار پائی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اور یہ بات اوپر عرض کی جا چکی ہے کہ اس وقت ایسی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی اور ابی بن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ادا کیے تو اس وقت ایسی شرط لگانا جائز نہیں رہا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ بسم اللہ۔ مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ آیت پڑھو۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔
چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا کہاں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں، جیسا کہ اوپر تعارف میں عرض کیا گیا ہے، سے مراد غزوہ بدر۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ جو بات ہے نا، جو کل کی آیت میں پڑھی تھی، کہ اللہ نے رزق جو دیا، اللہ نے وعدہ کیا رزق کا یا اور بھی چیزوں کا انسانوں کو دینے کا، اللہ نے وعدہ پکا کیا ہوا ہے۔ اپنا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کتنا رزق مل رہا ہے، یا لوگوں کی اعتماد نہیں، یا یقین جانتے نہیں کا مطلب ایک تو یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو اعتماد ہے جناب کہ رزق کتنا ہی مل رہا ہے۔ تھوڑا اوپر کرنا، اسکرین شاٹ لے لیں اس کو۔ ہاں۔ ہاں، ایک منٹ سے تھوڑا بڑا کر لوں۔ اب ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن۔ آخرت واقع ہونے کے دو ثبوت، یہ آیت کا ٹاپک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری لوگ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا یہ حال ہے کہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اب جیسے ایک چیز اب بالکل غافل ہے، مسلمانوں کی طرف بھی کہا جا سکتا ہے کہ غافل، جس طرح آخرت کیا۔ اب قرآن مجید جب آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، جو ایک چیز نظر آتی ہے، جب آپ جتنا پڑھتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کنیکٹ نظر آتی، باتیں ایک طرف بات کی جاتی بالکل، ہے، یہ بات ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ریگولر پڑھتے ہیں۔ اگر اتنا پڑھتے رہو مزہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ مطلب کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا، اللہ نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان پائی جانے والی چیز کو بغیر کسی برحق مقصد کے کوئی میعاد مقرر کی بغیر پیدا کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے مردگاہ جہاں ملنے کے منکر ہیں، یعنی کہ کافروں کی بات کی جائے۔ یعنی اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دی ہے، جس میں نہ کسی ظلم اور بدکار سے کوئی حساب بھی لیا جائے گا، اور نہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی انعام بھی کبھی مل سکے گا۔ نیز یہ کہ کائنات غیر محدود مدت تک اسی طرح بے مقصد چلتی رہے گی۔ اگلی آیت کا ٹاپک ہے سرکش قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ یہ اوور آل میسج ہے، اسٹوریز کا مقصد یہ ہے، ساری کی ساری پروفٹ اسٹوریز کا مقصد یہ ہے۔ بسم اللہ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلنے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں تھے ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہیں زمین کو بھی جوتا تھا اور یعنی ہر کھلایا۔
اور جتنا ان لوگوں نے اسے بات کیا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو بات کیا، اور اس کے پاس ان کے بغیر کھلے کھلے دلیل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے جان پر ظلم کرے۔ نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا تھا، نے خود جان پر ظلم کیا اللہ کو نہ مان کے، اپنے نقصان کے لیے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، یعنی پچھلے قوموں کی طرف ذکر کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر بھی تم اس کے پاس واپس بلائے جاؤ گے، پھر تم اس کے پاس واپس جاؤ گے۔ تفسیر: جو لوگ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان کے مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ان کا جواب ہے، یعنی ہر چیز کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز ایک مرتبہ بنا لی جائے تو دوبارہ اس جیسی چیز بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ یہ ویسے سب کو یہ جواب ہے، یہ بڑا کامن جواب ہے، بہت کچھ جواب قرآن میں اتنا کامن ہے نا، اور اس کی نا مزہ اس کی نا اگر کوئی چیز بار بار بولی جاتی نا، اس رحمان لکھا ہوا ہے اپنی کتنی جٹلاؤ گے، نعمتوں کی بات کیجیے بار بار امپورٹنس کے لیے، کئی چیزیں اس ٹائم میں بتائی جا رہی ہیں امپورٹنس کے لیے بار بار، کہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ویسا کیوں، بار بار جواب دیا اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، کوئی بھی ایتھیسٹ ہو جو بھی ہو پڑھے، اسے اندازہ ہو کہ بار بار ایک چیز کی بات کی جا رہی ہے، اس میں تو ضروری بات ہے کافی ہے، تاکہ ان کو سمجھ آتا ہے ہاں یہ بھائی ایسا کیوں، اس کو جواب دیا جا رہا ہے بار بار۔ پہلی بار ایک چیز بنانا زیادہ آسان ہے نہ کہ دوبارہ بنانے سے، کسی سے پوچھ لو۔ یہ لو جی۔ آیت کا ٹاپک ہے احوال آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نامید ہو جائیں گے۔ مجرم یعنی کہ جس نے وہی اللہ کی نافرمانی کی، جو وہی ہوا تو پھنس گیا۔ ہم نے حدیث بھی یاد کی تھی، شر الندامہ یوم القیامہ، سب سے بری ندامت آخرت کے دن کی ندامت ہے۔ وہی آخر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں تھا ہوگا، خود یہ لوگ اپنے ماننے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، یعنی ایک مرحلے پر یہ مشرک لوگ صاف صاف جھوٹ بولے جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک نہیں کیا، چنانچہ نقل فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر ہم لوگ مشرک کھا کر کہتا ہے کہ ہم لوگ مشرک نہیں تھے، مطلب لوگ کہتے ہیں ہم چیز مشرک نہیں تھے، لیکن اللہ ان سے خود جواب آئے گا نا، مطلب ایک دم خود ہی ایک طرح ایویڈنس ہوگا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ یہ بڑی بات ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں نیک عمل کیے ہیں ان کو جنت ایسی خوشیاں دے جائے گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پر نہیں ہوگی، یعنی کہ مطلب ان کے چہروں پہ پتہ نہیں بہت زیادہ خوش ہوں گے نا، مطلب بہت زیادہ اور ہیپی ہوں گے، جو جنت میں خوش خرم ہو جائیں گے، مطلب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ آیت کا ٹاپک لکھا ہے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ دوبارہ پڑھیں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ لہذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جو تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم صبح طلوع ہوتی ہے، یعنی کہ صبح شام کی فضیلت کہی جا رہی ہے کہ تسبیح کرنی چاہیے صبح بھی اور شام بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، سورج ڈھلنے کے وقت بھی تسبیح اس کی کرو اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہو۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لیتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ جاندار کو بے جان سے نکالنے کی مثال جیسے انڈے سے مرغی، اور بے جان کو جاندار سے نکالنے کی مثال جیسے مرغی سے انڈا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ زمین قحط کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور اس میں کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اسے دوبارہ زندگی بخشتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ قرآن مجید میں ایگزامپل ہے لوگوں کو نا کھلی نشانی ہے، کہتے ہیں کھلی نشانی ہے جو پاس سے پالے گا، تو کھلی نشانیاں اتنی بتائی جا رہی ہیں، ایگزامپل سائنس کے ایگزامپل ہی بتائے جا رہے ہیں، دیکھو اس تفسیر میں اس طرح جاندار بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت کا ٹاپک ہے انسان کے لیے سامان تشکین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی قدرت کا ایک نشانی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہوئے۔ تفسیر۔ یہاں سے آیت نمبر 37 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقت پسندی اور انصاف سے ان پر غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ ان میں ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ جس ذات نے کائنات کا یہ محیر العقول نظام بنایا ہے وہ اپنی خدائی میں کسی شریک کا محتاج نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ بات معقول ہے کہ اتنے عظیم الشان کارناموں کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کی طرف ضرورت محسوس کرے۔ یہ بات اسی میں کی جائے، لوگ جو ہندو مانتے ہیں جتنے مانتے ہیں نا کہ اللہ اپنے چھوٹے کاموں میں بانٹتا ہے کام، مطلب کہہ رہا ہے کہ جتنا کچھ لوگ ہوتا کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے کام کے لیے کوئی اور بندہ رکھے ہیں، یہ بات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کی جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی نشانیاں غور و فکر سے کام۔ تفسیر۔
عام طور پر نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے طرز زندگی کو خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے ہو رہتے ہیں۔ ان کے درمیان یک بیک وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اس پر رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ بسم اللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیاں کا ایک حصہ آسمان اور زمین کی پیدائش کا تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلے عقل مندوں کی بات کی جا رہی ہے، غور و فکر اب دانش مندوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے آسمان زمین پیدا کی، زبانیں، رنگ، کتنی چیزیں پیدا اللہ نے کی، مثالیں قدرتیں کہہ رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانی کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا، یعنی کہ فضل کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ وغیرہ اس کے لیے پانا اس طرح۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات سنتے ہوں۔ یہ ڈفرینٹ طرح ایگزامپل لیتے ہیں۔ رات کے وقت سونا اور دن کے وقت اللہ کا فضل، یعنی روزگار تلاش کرنے کا نظام اللہ ہی کے بنایا ہوا ہے، اس لیے انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ کام لوگوں کے صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کچھ وقت سنا چاہتے ہیں، کچھ وقت مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے سارا کچھ بنا دیا ہے۔ ہاں جی، اللہ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے زمین اس کو مردہ جانے کے بعد زندگی بخشا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ڈر اس بات کی بجلی کو نقصان ہو جائے گا، امید ہے کہ اس سے بارش ہوگی۔ نشانی بتائی جا رہا ہے اللہ۔ فہم تمہاری طرف بارش ہوئی تھی؟ نہیں ادھر لاہور میں تو بڑی بارش ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ہاں جی، ہوئی تھی تھوڑی بہت، نہیں کوئی زیادہ بارش نہیں۔ اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، کہ جب ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو۔ اب اس کا مطلب اذان بھی ہو سکتی ہے، جب ایک پکارے گا تو فوراً نکل پڑو۔ نماز کی بات بھی کی جا رہی ہے، اللہ جب بلاتا ہے، ایک پکار کرے تمہیں زمین سے بلائے گا تو فوراً نکل پڑو۔ یہ نماز کی ایک طرح کی بات کی جائے گی، تفسیر شاید۔ ویسے تو ادھر وہ مطلب ہوگا نا کہ قیامت کے دن ہاں، یہ بھی اللہ مطلب جب بلائے گا سارے قبروں سے نکل کر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے حاضر۔ تفسیر دیکھ لیں گے اس کی تفسیر کبھی دے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا ٹاپک ہے اللہ کی اونچی شان۔ بسم اللہ الرحمن وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمان زمین میں جو بھی ہے وہ سب کی اس کی ملکیت ہے، وہ سب ہی کو اس کی حکم کی تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس سے دوبارہ پیدا کرے گا. ایک کام اس کے لیے بہت آسان ہے. اس کی سب سے اونچی شان ہے کہ آسمان بھی اور زمین بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی. تین رکو ہوگا ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ مطلب کوشش کرتا رہے. میں اس لیے دوسروں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید حدیث جو بھی کرنے سب سے آسان طریقہ قرآن اسلام سے ایپ سے شروع کرنا شروع کر دو تو کچھ نہ کچھ بندہ کر ہی لے گا. تھوڑا بہت شروع کرے، کئی باتوں کا اندازہ ہوتا رہے گا، مطلب پڑھتا رہے گا. یہ ویسے حدیث سے نہیں پڑھی کبھی نا. میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ. بڑی پڑھی گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیانی وقفہ 40 کا ہوگا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. انہوں نے پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگاتی ہیں. فرمایا انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اور روز قیامت تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے فرمایا انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا. اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا. لیکن 40 سال کا وقفہ ہوگا سود پھونکنے میں. پہلا پھونک میں ہوگا نا کہ قیامت صبح ہو جائے گی ساری کی. تو دوسرے پھونک میں شاید آنا ہے، دوسرا تیسرا میں چلا ہے. پڑھیں. ہاں یہ پڑھ لیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 3 فرقوں میں جمع کیے جائیں گے. رغبت کرنے اور ڈرنے والے ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر 3 ہوں گے، ایک اونٹ پر 4 ہوں گے اور ایک اونٹ پر 10 ہوں گے، جبکہ باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی. جب وہ قیلولہ کریں گے تو ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی. جب وہ رات گزاریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی. جہاں وہ صبح کریں گے وہ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے وہ شام کے وقت ان کے ساتھ شام کرے گی. اس حدیث کا معنی دیکھنا پڑے گا. ہاں دیکھ لو بتا دینا. دیکھ لیتے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگ روز قیامت ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بلا ختنہ اٹھائے جائیں گے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ قیامت کا معاملہ اس سے بہت سنگین ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں. یہ جو بات نا اتنا سخت ہوگا لوگ دیکھیں. اب اس کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہے. عام بند لوگ کیا کس طرح ہوگا، کیسا ہوگا؟ اس کا مطلب کچھ ایسا سمجھو پریشر ہوگا انسان پہ کہ انسان ہوتا نہیں، مطلب کوئی اس کو واس باختہ نہیں ہوگا. واس باختہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا اس کا ہو کیا رہی ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا نا کہ ہونے کا لگیا ہے، ہونا ہے کہ اس کو پتہ امتحان آ گیا ہے اور میں نے نمبر نہیں دیے، رزلٹ آنے والا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ گزر چکا ہوں. پھر یہ بات ہے جو دیکھتا ہوں مسلمان کو تو اندازہ ہوگا جو نیک ہوگا، دوسرے ہوں گے ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. یہ بڑا
انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہر انسان ننگے ہو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہر بندہ ایک دوسرے کی اتنی فکر میں ہوگا کہ کسی کا فکر ہی نہیں ہوگی کیا آگے آنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، کیسا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوگا کسی کا کون ہے ادھر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور وہ ان کے منہ تک ہوتا ہوا ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. یہ پہلی بار حدیث سنی والی، وہ بھی مطلب 70 ہاتھ کا جی مطلب 70 فٹ، مطلب 70 فٹ کتنا بنتا ہے جگہ ایک، مطلب 70 فٹ تو بہت زیادہ ہے یہ، ہے نا؟ مطلب سورج ہمارے 1 کلومیٹر قریب ہے اور 70 تو مطلب اوبیسلی عام جو انسان قیامت کا کتنا سخت ہوگا، اگر یہ آیت لوگ پڑھ لے تو اندازہ کہ قیامت میں کتنا سخت ہوگا کہ جو اوبیسلی جو نیک نہیں ہوگا یعنی کفر یعنی کہ جو گناہوں میں فوت ہوا ہوگا وہ 70 فٹ تک پسینہ جائے گا. 70 فٹ کا اندازہ تو آج کل لوگ اے سی میں گزارتے ہیں، اے سی والے لوگوں کے لیے تو اے سی میں گزارتے رہتے ہیں سارا زندگی، وہ قیامت میں تو پھر لمبا جانا ہے. یہ تو ایک طرح اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بھی اسکرین شاٹ لے لو، ایک تو یہ بھی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. نیچے والی حدیث پڑھتے ہیں. پڑھ لو. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا روز قیامت سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گی حتیٰ کہ وہ میل کی مسافت کے برابر ان کے قریب ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے. ہاں اب مجھے ان میں سے ہاں کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا آزار بند باندھنے کی جگہ تک، بعض کے منہ تک ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. ان کے جو نیک ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، لیکن اب یہ کفر کا جو گناہوں میں رہے گا اس کے لیے تو پتہ چل جانا بھائی جہاں اے سیوں میں سارا کچھ لوگ کرتے تھے چھوڑ دیتے، خیر ہے بھائی سارا اس کے لیے بھائی یہ تو بڑا نقصان تھا یار بھائی. 1 کلومیٹر ہونا جتنا بھی بڑا ہوا اتنا نقصان ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم یہ میسیجز لوگوں تک پہنچا دیں. ہاں یہ والی آیت دیکھو، یہ بہت پہنچانا ہمارا فرض ہے. ہاں یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اس حدیث. حدیث یہ والی ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے. صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا. وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے جھک نہیں سکے گا. یعنی کہ یہ نا سب سے ہمیں کچھ منظر ایسے ہیں جو شاید آئی اوپننگ ہوں گے سب سے، یعنی کہ جب پنڈلی کھولے گا، پنڈلی کا مطلب اس کے دیکھنا ایک آیت ہے قرآن مجید میں 39 ہے، کون سی پڑھی ہوئی ہے یار ایک آیت نا سناتے اللہ پنڈلی کھولے گا. لیکن جو لوگ یہ آیت بھی ہے اس تفصیل کے ساتھ نا کہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے نا وہ سخت ہو جائیں گے، نہیں سجدہ کر سکیں گے. پنڈلی کچھ چیز ہوگی جو اللہ دکھائے گا، اب اس میں اللہ کا دیدار تو وہ آگے آنا ہے، وہ تو ایک چیز ہے تو ملنی ہے، وہ تو پنڈلی کھولی جائے گی تو نہیں کر پائیں گے سجدہ. اس سے بڑی کا ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑی ہوتی ہے، اور جو نماز صحیح طرح نہیں پڑھتا جب وہ سہولت کے لیے وہ اس کے لیے بھی ہے، نماز نہیں کرتا اس کے لیے بھی ہے جو چاہیے. کون سی روایت ہم نے کچھ پڑھی تھی ابھی 5334 کون سی حدیث تھی وہ جو پڑھی تھی میں جس کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھ آئی تھی. ہاں وہ کون سی تھی؟ دیکھتا ہوں شاید میں نے اسکرین شاٹ لیا ہو. باقی سیشن اینڈ کرتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں.